جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے رحمت ساحر کا، جس میں آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ فقیہ الازہر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی شفاف روشنی میں آپ کو عنایت کریں گے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ سلمان بھائی، دو سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے یا اچھا یہ انعام عطا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو منع کرتے ہیں کہ تمہارے ذمہ ابھی فرض نمازیں باقی ہیں، اس کی قضا کرو پھر تہجد پڑھ لینا، کیا گھر والوں کا منع کرنا کیا صحیح ہوگا؟ اچھا اس ٹھیک حوالے ہے، سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ کالر ہیں، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ محترم دیکھیں، میرا نام محمد قاسم ہے۔ جی مجھے یہ جاننا تھا کہ میری جیسے فار ایگزامپل میرے مال کا 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اچھا، 1,00,000 روپے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے میرے بہن بھائیوں کی اور اس میں سے میرے رشتہ داروں کی اور اس میں سے میرے غیروں کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنا شیئر میں دے سکتا ہوں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ کی آواز مطلب سمجھا سوال بھائی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، پلیز اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں زور سے بول دیتا ہوں، تھوڑا زور سے۔ جی جی اچھا پہلا سوال مل گیا۔ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ میری زکوٰۃ 1,00,000 روپے بنتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے میں زکوٰۃ اپنی بہن بھائی کو کتنی دے سکتا ہوں، رشتہ داروں میں اور غیروں میں کتنی بانٹ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ صحیح ہے؟ مجھے بس یہ دو سوال تھے میرے۔ بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے؟ معتکف فنائے مسجد میں؟ اچھا ہاں جی، ضرورت کے تحت، اور کبھی اگر بلا ضرورت بھی چلا جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس مسئلے پر مفتی محمد اکمل صاحب کی رائے چاہیے۔ بالکل دیں گے کیونکہ ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ان جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ والدین بچوں کو پیسے کا لالچ دے کے کریں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن وہ شروع اسلام کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور تمام تعلیم شرع عام نہیں ہوئی تھی۔ اب ہو گئی ہے تو یہ بچے ریاکاری میں شروع سے مبتلا ہو جائیں گے۔ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رضا والے کام کو دنیا کے فائدے کے لیے کرنا، صحیح، اور پھر بچے اس کے اگر عادی ہو گئے تو پیسہ دیں گے تو نماز یا روزہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بجائے ترغیبات کا سہارا لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر گھر والے تہجد سے منع کریں اور کہیں کہ قضا نماز پڑھو، اچھا مشورہ ہے، لیکن اگر بچہ وہی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہ جائے۔ نفل ہے، آخر میں کام تو آئے گا، ضائع نہیں ہوگا، معلق ہو جاتا ہے لیکن آخر میں کام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 1,00,000 ہی کہتے ہیں زکوٰۃ بھائی بہن کو اور اجنبیوں کو کتنی دینی چاہیے؟ تو یہ دیکھیں، کوئی اس میں شریعت نے لمٹ مقرر نہیں کی ہے۔ اگر بہن بھائی زیادہ محتاج ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپ، اور اگر بہن بھائی اتنے محتاج نہیں ہیں، غیر محتاج ہے، تو اس کو زیادہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی زیادہ دیں، یا کوئی شریعت نے لمٹ مقرر نہیں کی۔ اچھی طرح دیکھ کر جس کو جتنی ضرورت کون کتنا ضرورت مند دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا وزن زیادہ ہے، بیٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی سجدے پر قادر ہوتا ہے تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ آپ کو جتنا کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا اگر تکبیر کھڑے ہو کے لگا سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے تکبیر لگانا فرض ہوگا، بیٹھ کے لگائیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہوگی نہیں اگر قادر ہیں کھڑے ہونے پر۔ جی ہاں بالکل، وہ شرط اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ضرورتاً تو سبھی اس کے قائل ہیں جا سکتا ہے، بلا ضرورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو جواز کا قائل رکھا، لیکن بلا ضرورت نہ ہی جائیں، سب سے بہتر ہے کہ روح اعتکاف اس سے متاثر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دو کالرز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 3 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ جی، نماز میں جو ہے اقامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، کئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ پہ کس وقت کھڑے ہونا بہتر ہے؟ اچھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ گدر سنگھی لوگ یہ رکھتے ہیں برکت کے لیے، یہ رکھنا جائز ہے؟ کیا رکھتے ہیں؟ یہ گدر سنگھی، گیدڑ کے سنگ، اچھا 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 ٹھیک ہے، سینگ وغیرہ۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کو ہم لیتے ہیں اچھا اس نیت سے کہ رہنے کی نیت سے، لیکن بعد میں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یا دونوں نیتیں مکس کر کے لیتے ہیں کہ اگر بہتری ہوئی تو بیچ دیں گے، نہیں تو رہائش کے لیے زیادہ نیت ہو تو اس میں کیا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، دیں گے انشاءاللہ جواب۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے بھائی؟ جی سوال یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے اگر روزہ
توڑ دیا تو اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا؟ اچھا، بغیر شرعی عذر کے؟ جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی اذان جو ہوتی ہے اذان ثانی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کا جواب دینا یہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ عرفان بھائی، اچھا ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور شامل کر لیجئے گا حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ جمعہ چونکہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے تعداد میں 2 مرتبہ کیا جا رہا ہے اکثر مساجد میں، تو کیا دونوں مرتبہ جمعے کا عربی خطبہ لازم ہوگا نماز کے ساتھ؟ جی دیکھیں، اقامت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو امام صاحب موجود نہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں، جیسے حجرے سے نکل کر آ رہے ہیں، جی ٹھیک تو جیسے ان پہ نظر پڑے سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پیچھے سے آ رہے ہیں تو جس صف سے گزرتے جائیں امام صاحب وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔ اچھا، ہاں، اور اگر امام صاحب پہلے سے موجود ہیں تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا یہ مستحب اور سنت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کھڑا نہیں، فوراً نہیں کھڑا ہونا چاہیے، امام جب حی علی الصلاح پہ کھڑا ہوں اس وقت کھڑے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ گیدڑ سنگی وغیرہ یا گھوڑے کی نال وغیرہ یہ گھر میں لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی۔ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم نہیں اختیار کرتے۔ صحیح بات، قرآن کہہ رہا ہے تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمائے گا، گناہ سے بچیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر میں نماز پڑھیں۔ ہمیں چاہیے، ہم ہیں باتوں کے غازی اور ہمیں چاہیے آسانی، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ، محنت بالکل نہ کرنی پڑے، اللہ کی نہ مانے، اللہ تعالیٰ ہماری مانتا رہے۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ گیدڑ سنگیوں سے اور اس سے رزق نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اللہ کے کرم سے ملتا ہے، اس قسم کے ذرائع کو اختیار نہ کیا جائے۔ رازق وہی ہے۔ انہوں نے پلاٹ کہتے ہیں کہ مکس نیت تھی، رہنے کی بھی تھی اور سوچا تھا کہ اچھے قیمت ملے گی تو بیچ دیں گے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں جب آپ بیچیں گے اس کا پیسہ آئے گا، اگر کسی پیسے پہ سال گزر رہا تھا تو یہ پیسہ اس کے ساتھ شامل ہو کر پھر سال کے اینڈ میں زکوٰۃ دیں گے، اور اگر اور کوئی بھی مال وغیرہ نہیں ہے تو جب یہ آئے اس کے اگر 1 سال تک آپ کے پاس رہا پھر اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شرعی عذر کے بغیر اگر روزہ توڑ دے تو کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے لگاتار رکھنا۔ اللہ 61 رکھنے ہوں گے ایک قضا کا، 60 روزے لگاتار، قضا والا علیحدہ کر سکتے ہیں لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر 59 رکھا اور ایک روزہ چھوٹ گیا دوبارہ نئے سرے سے گنتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی اور سختی، جب تک روزے رکھنے پہ قادر ہیں کھانا وغیرہ کھلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ ہاں، اگر کوئی روزہ رکھنے پہ قدرت نہیں رکھتا، بیمار ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ 60 مساکین، جی ہاں۔ اور اگر یہ بہن سے کسی سے ہو جاتا ہے، خاتون سے، تو ان کے ایام حیض اس سے مستثنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ 59 ہوئے اور پھر کوئی روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے وہ نہیں کریں گے۔ جیسے 10 روزے رکھے، حیض شروع ہو گیا، رک جائیں، پھر آگے 11 سے گنتی سٹارٹ کنٹینیو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کالرز لے لوں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہالینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا سر، میں بہت ایک پرابلم میں ہوں، مفتی صاحب سے میں نے چھوٹا سا کویشچن کرنا ہے۔ پوچھئے۔ کہ کویشچن یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے نام پر ٹمپریلی زمین اپنی جون سی تھی، ایک پورا مکان تھا، 1 کروڑ کی اس کی مالکیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے ساری زندگی 25 سال سے ان کی خدمت کی، تو جب اب میں واپس آیا ہوں پاکستان میں تو میں نے کہا کہ وہ ٹمپریلی جون سی زمین میں نے آپ کے نام پہ کروائی تھی تو وہ میرے نام پہ واپس ٹرانسفر کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی دوسری شادی تھی اور ان کا ایک ستیلا، یعنی کہ میرا ستیلا بھائی ہے اور ان کا بیٹا ہے۔ تو جب میں نے اپنی زمین دوبارہ ان سے مانگی تو انہوں نے مجھے جون سا ہے نا وہ دینے پہ انکار کر دیا۔ اچھا، تو اب جون سا ہے نا میری ان کے ساتھ اس چیز کی خلاف بھی بہت ساری پرابلم چل رہی ہے کہ پلیز میری زمین واپس کر دیجیے گا، مگر وہ تھانے کچہریاں بہت پرابلم ہوئی۔ تو اب دل جون سا ہے نا وہ ناراض ہے، مگر میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے اب بات نہیں کر پا رہا، یا یعنی کہ دل میں بہت خلا پیدا ہوئی۔ تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں 5 وقت کی نماز بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں۔ اچھی بات۔ تو میرا سوال صرف اس ٹائم یہ ہے کہ میں کیا کروں والدہ کے ساتھ؟ ہاں جی بالکل بالکل بالکل، یہی میرا کویشچن ہے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ جواب دیں۔ ایک کالر اور ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ لاؤڈ بولیں، تھوڑا سا آواز نہیں آ رہی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گاؤں میں ہماری مسجد ہے، جی جی، تو اس میں کافی لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، اچھا، مطلب وہ کرونا کے حساب سے۔ اچھا تو کیا میں ان کو منع کر سکتا ہوں کہ وہ مطلب نہ آئے مسجد کے حوالے سے مسجد میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب ان حالات میں ان کو منع کیا۔ کالر ایک اور ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا ہولڈ پہ لگا دیا بھائی نے غلطی سے۔ مفتی صاحب
ارشاد فرمائیے. ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ اذان ثانی کا جواب دینا کیسا ہے. دیکھیں امام تو دے سکتے ہیں کیونکہ جو حدیث میں منع کیا گیا وہ مقتدیوں کو خطاب کر کے ہے, امام مستثنیٰ ہوتا ہے. لیکن اگر امام صاحب دیں گے تو مقتدی بھی دیکھ کر دینا شروع کر دیں گے, تو بہتر ہے کہ وہ بھی دلی دل میں دیں. مقتدیوں کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے, انہیں بس خاموشی سے سننا واجب ہے, اذان ثانی کا جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی مسجد میں 2 بار جمعے ہوں تو ہر جمعہ ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہے. اچھا. اور جمعے کی درست ادائیگی کے لیے خطبہ شرط ہوتا ہے, لہذا دونوں میں ہی الگ الگ خطبے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے والدہ کے نام مکان زمین کی, اب دیکھیں آپ کر چکے ہیں, آپ کو پہلے واضح کر دینا چاہیے تھا کہ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, یہ میرا ہی ہے. صحیح. اگر آپ نے واضح کر دیا تھا پھر والدہ ایسا کر رہی ہیں تو پھر تو بہت ہی والدہ کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن اگر آپ نے محبت عقیدت میں کر دیا تھا اور والدہ پر یہ چیزیں منکشف نہیں کی تھیں, تو اب ہوتا یہ ہے کہ پھر والدہ اکیلی نہیں ہے, اب دوسرا شوہر, پھر بیٹا, تو بعض اوقات فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ہمارا مشورہ ہے پیار محبت سے اس مسئلے کو حل کریں. اگر آپ والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے تو بہرحال اس کا گناہ ہوگا. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ چیز کو اپنے پاس رکھیں, آپ دیگر ذرائع سے خدمت کرتے رہیں. بعد میں یہی چیز ہوتی ہیں پراپرٹیاں اور کیش, فتنہ بن جاتا ہے اور پھر رشتوں کے احترام اور تقدس ختم ہو جاتا ہے. ایسے 1 کروڑ کا کیا فائدہ کہ بیٹے سے اجنبی ہو جائے ماں اور بیٹا ماں سے اجنبی ہو جائے. اس لیے پہلے ایک اچھی پلاننگ کریں. پہلے ہم بڑے عقیدت محبت میں ایسے لوگ مجھے ملے ہیں کہ بھائی بہنوں کی شادیاں بھی کی ہیں, اس شخص نے خود ہی مکان بنایا ہے, اور جب وہ فارغ ہو کے ادھر آیا واپس تو گھر سے باہر نکال دیا اس کو. تو اس قسم کی صورتحال, نیکی کا بدلہ. ہاں, تو یہ بیچارے تو اس طرح اب اتنے بھولے نہیں بننا چاہیے, سمجھداری کے ساتھ کام. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ گاؤں کی مسجد میں انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو روکنا واجب ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے نا, ریاستی قانون. ریاستی قانون جو شریعت سے متصادم نہ ہو, یا اگر ٹکرا رہا ہو لیکن علماء کی تائید اس کو حاصل ہو گئی ہو, تو وہ پھر شریعت پہ عمل ہے. تو آپ بالکل لوگوں کو منع کر سکتے ہیں, جتنے آپ ڈسٹنس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں, مسجد بھر گئی, باقی کو آپ منع کر دیں. بالکل ٹھیک. سو کائنڈ آف یو مفتی صاحب, آپ نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں کئی سوالات سلجھا دیے عوام کے, ناظرین کے. ناظرین کرام, مسلمانوں کے حقوق آج موضوع تھا. ہم لوگوں کو سب سے پہلے دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ ہمیشہ دعوت دیتا ہوں جاتے جاتے اپنی ہر ٹرانسمیشن میں کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں قرآن سے, سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اگر ہم کسی بچے کو کہ کوئی رول ماڈل دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کا بچپن, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر کسی ینگسٹر کو رہنمائی چاہیے تو حضور کا لڑکپن دیکھے. اگر کسی بڑی عمر کے شخص کو رہنمائی لینی ہے تو حضور کا جو بڑھاپے کی عمر ہے اس کو دیکھے اور وہیں سے ہدایت حاصل کرے. وہی سیدھا راستہ ہے, وہی ہمارا ٹریک ہے, وہی ہماری منزل ہے. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ٹریک پہ واپس آنا ہے جسے ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. میں اس دور میں کہ اس دور وبا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ جو جذبہ اطاعت ہے اور جذبہ عبادت ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری نے کہا تھا سارے نوجوانوں کے لیے پیغام, اور آج کی رحمت سحر سے مجھے اجازت دیجیے گا, اور مفتی اکمل مدنی صاحب کو بھی, کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں طاقت, جو کرنا ہے سو اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.